سورہ انعام کی آیت نمبر 123 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں گنہگاروں کے سردار بنائے کہ وہ اس بستی میں حیلے کیا کریں، اور جو وہ حیلے کرتے ہیں سو اپنی ہی جان پر کرتے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسا کچھ نہ دے دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا جاتا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے اس جگہ کو، اس موقع کو جہاں اپنے پیغام بھیجتا ہے۔ عن قریب گنہگاروں کو، مجرموں کو ذلت اللہ کے ہاں پہنچے گی اور سخت عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ جو وہ مکر کیا کرتے تھے۔ آج کی پہلی آیت کے اندر ایک دستور کا بیان ہوا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالی انسانی معاشرے میں، بستیوں میں اپنے پیغمبر بھیجا کرتے تھے جو لوگوں کو خیر کی باتوں کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ دوسری جانب شیطان اور اس کی ذریت، اس کی پوری محنت ہوتی ہے، اور اس کی محنت عام طور سے معاشرے کے جو سرکردہ افراد ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، مالدار، رؤساء اور وڈیرے، ان کے اوپر ہوتی ہے۔ وہ پہلے ان کو پکڑتا ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے، پھر ان کی دیکھا دیکھی جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ بھی گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ بڑے طبقات میں، جو اونچے طبقات ہوتے ہیں معاشرے کے، ان میں اگر کوئی خیر کی بات چل جائے تو وہ بھی نیچے آرام سے آ جاتی ہے، اگر کوئی شر کی بات اور بری بات آ جائے تو وہ بھی نیچے آرام سے اس کا چلن ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ معاشروں کے اعتبار سے اور مختلف ادوار کے اعتبار سے یہ بڑے کون ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر معاشرہ چلتا ہے، یہ بدلتا رہتا ہے۔ کسی زمانے میں سردار جو بڑے ہوتے تھے قبائل کے، جو قبائلی معاشرت ہوتی تھی، وہ بڑے شمار ہوتے تھے، ان کو لوگ دیکھ کر
چلا کرتے تھے، وہ جیسے چل رہے ہیں ویسے لوگ بھی چل رہے ہوتے تھے۔ مکہ کے اندر اور عرب کے اندر بھی اس زمانے میں چونکہ قبائلی نظام تھا، تو یہ جو بڑے سردار ہوتے تھے بس وہی سب کچھ ہوتے تھے۔ آج بھی دنیا میں جہاں یہ نظام ہے وہاں یہی ہے، لیکن جہاں یہ نظام ختم ہو گیا پھر آگے لوگ خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ جیسے اب ہمارے یہاں شہر ہیں، یہ اب آگے معاشرے ہیں اس وقت جو مغربی دنیا میں بھی ہیں، تو وہاں کے بڑے اب جو ہے وہ سیاسی لیڈر ہیں یا پھر جو کھیل کود کے میدان میں یا اور جو فحاشی اور گانے باجے کے جو دنیا ہے اس کے اندر جو لوگ مشہور ہو جاتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں۔ لوگ ان کو دیکھ کر، یعنی بڑا آدمی وہ ہے معاشرے میں جب بچہ ہوش کی آنکھ کھولتا ہے تو اس جیسا بننے کی خواہش رکھتا ہے، وہ بڑا ہے، چاہے وہ کوئی بلے باز ہو، چاہے جو ہے کوئی ایرا وغیرہ کام کرنے والا ہو، فحاشی اریانی کا کام کرتا ہو یا گانے باجے کا کام کرتا ہو، یا وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو، کوئی رہنما ہو یا کوئی مذہبی پیشوا ہو، بہرحال جس کی بھی معاشرے میں جس کو قدر کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، تو ان کا اثر نیچے آتا ہے۔ وہ جو پہنیں گے معاشرہ ویسے ہی پہنے گا، وہ جو کریں گے معاشرہ ویسے ہی کرے گا، وہ جس چیز کو پسند کریں گے نچلے لوگ بھی ادھر ہی چلنا شروع ہو جائیں گے، تو سارے لوگوں کی سوچ فکر جو ہے وہ انہی کے تابع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہماری یہ ایک تکوینی نظام ہے کہ ایک طرف خیر کے سرچشمے یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جو آگے ماننے والے ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، جو لوگوں کو خیر کی بات اور راہ راست پہ لانے کی کوشش محنت کرتے ہیں، دعوت دینے والے لوگ ہیں، ایک طرف تو یہ ہیں، اور دوسری طرف شیطان کی محنت اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کو قابو کرتا ہے، کیونکہ عموماً جو زیادہ مالدار اور زیادہ بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ سہولت پسند بھی ہو جاتے ہیں اور خواہش پرست بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کو ایسا دین چاہیے ہوتا ہے، ایسے سسٹم اور نظام چاہیے جس کے اندر ان کی سارا کچھ چل سکتا ہو۔ سختی والا کام ان کے لیے، پابندی والا کام مشکل ہو جاتا ہے بیچاروں کے لیے ذرا، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ممی ڈیڈی قسم کا جو دین ہے، مذہب ہے، وہ مل جائے۔ ہر زمانے میں ہی ان لوگوں کو اس چیز کی طلب رہتی ہے۔ تو اس زمانے میں جب وہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ قریش کے جو سردار تھے، بڑا قبیلہ قریش تھا مکہ مکرمہ میں، اس کے جو سردار تھے وہ تو نہیں مانے، وہ آخر میں جا کے بلکہ 70 تو بدر میں مارے گئے صنادید قریش، اور پھر باقی گرفتار ہوئے، پھر رفتہ رفتہ ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے، باقی جو ہے وہ ختم کر دیے گئے۔ اور ادھر مسلمان ہونے والے لوگ تھے وہ کون تھے؟ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی متبعین اور ان کی بات ماننے والے اکثر و بیشتر وہ کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہرقل قیصر روم نے جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ان کی جو دعوت پر لبیک کہنے والے لوگ ہیں وہ معاشرے کے کم حیثیت لوگ ہیں یا بڑی حیثیت والے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کم حیثیت والے ہیں، ضعیف لوگ ہیں، نادار، بے کس بے بس لوگ ہیں، وہ ان کی بات مان رہے ہیں۔ تو اس نے آگے پھر جواب میں یہ کہا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ کا نظام کچھ ایسا ہی چلتا ہے کہ شروع میں معاشرے میں نچلے طبقات جو ہوتے ہیں ان کے اندر ان کو پذیرائی ملتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اوپر والوں میں بھی دین کا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بڑے بڑے لوگوں کو ہم مجرم بناتے ہیں تاکہ وہ اپنے خیال میں بڑی سمجھداری کے فیصلے کریں، لیکن حقیقت میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے گرد گھیرا تنگ کرتے ہیں۔ وما یمکرون الا بانفسہم، ان کا تدبیر اور ان کا مکر وہ ان کی اپنی جانوں پر ہی ہوتا ہے۔ وما یشعرون، حالانکہ ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے بیچاروں کو کہ بالآخر ہوگا کیا۔ اب دیکھیں مکہ میں جو مشرکین نے 13 سال تک مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ ہجرت ہوئی، ہجرت کے پہلے یا دوسرے ہی سال میں بدر ہو گئی تو 70 قریش مارے گئے، 70 بڑے بڑے سردار، ابو جہل سے لے کر نیچے تک بڑے بڑے سردار مارے گئے، تو انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔
یہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی ایک چال چلی اور اللہ نے بھی ایک چال چلی، لیکن اللہ سے زبردست چال کسی کی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر تدبیر کسی کی ہو سکتی ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں، ان کا اعتراض یا یوں سمجھیے کہ شبہ اور اشکال یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی بھی آیت آتی ہے، نشانی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی، تو یہ آگے سے ایک بے تکی بات کرتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یعنی جو تجربہ اور جو وحی کا پیغام نبی پر آیا ہے، انبیاء علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، وہ ہم میں سے ہر ایک پر آئے، تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل جو ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے ہی دیا، اللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، کہ اللہ جو کسی پر اپنا پیغام بھیجتے ہیں، فرشتہ بھیجتے ہیں، وحی بھیجتے ہیں، وہ عام انسان نہیں ہوتے، وہ تو خاص چناؤ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے نبوت انسان اپنے محنت سے، کوشش سے، مطالعے سے کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا، عبادت سے، ریاضت سے۔ 1000 سال، لاکھ سال بھی اگر انسان سجدے میں پڑا رہے تو نبوت نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ اللہ کی خالص عطا ہوتی ہے، اس کا انتخاب ہوتا ہے، اور جس کو چاہتے ہیں اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جہاں اپنا پیغام بھیجتے ہیں، یعنی جس کو نبی بناتے ہیں اس کو خوب جانتے ہیں، وہ اسی کو نبی بنائیں گے، کسی اور کو نبی نہیں بنا سکتے۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ تمہارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جن کو نبوت دیتے ہیں ان کے اندر پہلے صلاحیت پیدا کرتے ہیں، اور جتنے انبیاء علیہ السلام بلند اور اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب والے ہیں، ان کے اندر اتنی زیادہ صلاحیت ہے۔ دیکھیں، اندازہ لگائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تجلی پڑی تو بے ہوش ہو گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ہے، کہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی ہیں، لیکن ما زاغ البصر وما طغى، جب آپ واپس تشریف لائے ہیں تو آپ کی طبیعت میں کوئی تغیر نہیں تھا، جیسے تشریف لے گئے تھے ویسے ہی واپس تشریف لے آئے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ظرف دیا ہوتا ہے، جتنی بڑی نعمت عطا کرتے ہیں، لا يحمل عطايا الملك الا مطايا، شاہی تحفے، شاہی سواریاں اٹھا سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے اس کو اٹھانے کے لیے ظرف اور حوصلے بھی اللہ کے ہی چاہیے، اللہ کے خاص بندوں کے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے۔ عام بندے میں وہ سہار نہیں ہے، عام بندہ تو فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا، چاہے جائے کہ وہ نبوت کا جو ہے وہ اٹھانے کی ذمہ داری رکھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ تو ایک تو ان کا یہ مطالبہ ویسے بے وقوفی کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہر بندے پر وحی آئے گی تو پھر نبی کون ہوا اور اس کو ماننے والا کون ہوا؟ پھر تو سارے ہی نبی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تو اسکیم نہیں ہے، چند نبی ہوں گے اور ان کے ماننے والے، باقی ان کے ماننے والے ہوں گے، متبعین ہوں گے۔ اللہ نے دنیا میں جیسے لوگوں میں استعدادیں مختلف رکھی ہیں، ایسے ہی یہ استعداد بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ پی ایچ ڈی یا ڈاکٹر نہیں بنتا، ہر بندہ اعلیٰ درجے کا انجینئر نہیں بن سکتا۔ کسی کو اللہ نے مزدوری کے لیے پیدا کیا، وہ مزدوری کرتا ہے، وہ پڑھائی میں اس کا جی ہی نہیں لگے گا، یا وہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر سارے ہی پڑھ جائیں گے تو یہ کام کون کرے گا؟ مزدوری محنت کون کرے گا؟ یہ بھی تو نظام اللہ نے چلانا ہے، اس لیے اس نے استعدادیں مختلف پیدا فرمائی ہیں۔ تو اس لیے اگر مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے، بالفرض مشرکین مکہ جو تھے ان میں سے وہی آ جائے جناب، اچھا جی کس کس پہ آ جائے؟ چند سرداروں پہ آ جائے، تو چند سردار تو چلو مان گئے، کیونکہ وہ خود اس تجربے سے گزر گئے کہ اللہ ہیں اور وہ وحی بھیجتے ہیں۔ تو باقی جن پر وحی نہیں آئے گی وہ کیا کریں گے؟ یہ سوال تو وہ بھی اٹھا سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیوں نہیں وحی آئی، ہم نہیں مانتے، کیونکہ ضابطہ یہ طے ہو گیا کہ وہی مانے گا جس کے اوپر خود وحی کا تجربہ ہوگا، کسی دوسرے کی بات نہیں مانی جائے گی، تو پھر ان کے اوپر بھی وحی ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بالکل بچگانہ بھی کیا، بچگانہ مطالبہ پھر بھی کچھ نہ کچھ معقولیت رکھتا ہے، لیکن ان مشرکین کا یہ مطالبہ بالکل ہی غیر معقول تھا۔
اور یہ مطالبہ صرف ان کا نہیں تھا، آج بھی ہے۔ اس زمانے میں جو ہمارا عقلیت ہے، جو سمجھداری کی، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، جیسے یورپ وغیرہ کے فلسفی ہیں، ان میں سے ایک کانٹ ہے، بڑا فلسفی ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان وہ ہے، ہیومن بینگ وہ ہے کہ جو اپنے اوپر بیتنے والے علم کو مانتا ہے، کسی دوسرے کے تجربے کو نہیں مانتا۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہی جو ہے یہ تو نبی کا تجربہ ہوتا ہے، نبی کہتا ہے کہ میرے اوپر فرشتہ آیا، میرے اوپر وحی آئی، تو آپ اس کو کیوں مانتے ہیں؟ یعنی جو جہالت جو ہے وہ ابو جہل نے کی، وہ آج کا ابو جہل یہ کر رہا ہے۔ آپ آج کا جو فلسفی ہیں، جو اپنے خیال میں بڑے ہی اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، وہی اعتراض اور وہی جہالت جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جواب دے رکھا ہے کہ ہر بندہ وحی کے تجربے سے نہیں گزر سکتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب افراد پیدا کیے، 1,24,000 کم و بیش، بس وہی تھے۔ اب تمہیں ان پر کوئی سوال اٹھانا تو اٹھا سکتے ہو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم خود ہمارے اوپر فرشتہ نہ آ جائے، ہر بندے پر جبریل علیہ السلام نازل نہ ہو جائیں۔ تو یہ تو بالکل فضول مطالبہ ہے، یہ مطالبہ تمہارا جو ہے معتبر نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا سیصیب الذین اجرموا، اب ان کا حل اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ ان کو ذلت اور عذاب ان پر آئے، چنانچہ ہوا ایسے۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم۔ ذلت عذاب ایسے آیا کہ جنگ بدر میں 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، تو بڑی طاقت جو قریش کی تھی وہ ساری ذلیل ہوئی ہے۔ ذلت تو ایسے آئی ان پر، اور باقی جو آخرت کا عذاب ہے اللہ معاف فرمائے وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو اسی وقت شروع ہو گیا جب آپ نے ان کو بدر کے جو وہ کنواں تھا پرانا، سب کی لاشیں گھسیٹ کر اس کے اندر ڈالی، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب وغیرہ کی، تو پھر پوچھا، فرمایا کہ ہاں بتاؤ جو تمہیں میں بات کہتا تھا کیا سچ پائی کہ نہیں پائی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا یا رسول اللہ یہ تو مر گئے، یہ آپ کی بات کیسے سن رہے ہیں؟ فرمایا ما انت باسمع منہم، تم ان سے زیادہ نہیں سننے والے، تم میری بات سن رہے ہو نا؟ فرمایا ہاں سن رہا ہوں، تو تم سے زیادہ یہ میری بات اس وقت سن رہے ہیں، کیونکہ ان کو اب جس چیز کا انکار کرتے تھے سب کھل گیا، جو ہی موت کا فرشتہ آیا سارے پردے ہٹ گئے۔ اب عذاب شدید بما کانوا یمکرون، جو دنیا میں چالیں چلتے تھے، فلسفے بناتے تھے، ریزنیں لاتے تھے، لاجکس پیش کرتے تھے، یہ ہے جی وہ ہے فلاں فلاں، یہ سب ان کے ڈگوسلے کھل گئے، اور آج ان کو دردناک تکلیف دہ قسم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔